آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ سی ایم صاحب آپ اس وقت بہتر پوزیشن کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے، اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ ہے بات چیت ہوتی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے فسائیت، یہ ایف آئی آریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں، اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہے، کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے، اور یہ فارم 45 اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم 45 یہ نہیں دے پا رہے اور فارم 47 والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، تو یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں۔ غلطی میں نے کی ہوگی تھی، معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے ہوں چلے آپ آ جائیں بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی تھی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہ بھی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ انتظیب عباس، وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے۔ تو اسی طرح مراد راف، جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں۔ مراد راف میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا، اس نے 3 دن بعد کانفرنس کر دی، وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ یہ پرسیپشن جو بنایا گیا، جو ڈالا گیا، اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے۔ میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں، اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا، اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی، ہم پہنچے ہیں وہاں پر، لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو، یہ ثابت کاری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں، پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا، تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے، اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے ملک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا۔ کہ پڑا شدار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے، اور وہ اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازع ہے 2 گروپوں کے اندر، اور تقریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سیکٹیرین کو وہ بھی غلط ہے، تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ وہ ہم نے 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں، معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا
حل نکال لیں گے. باقی دیکھیں چیلنجز ہمیں ہیں، لیکن یہ چیلنجز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم مقام حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹی آئی کے پیچھے، تو ایک گنجائش ملی اور دہشت گردی دوبارہ پھیل گئی. لیکن خان صاحب نے اس طرح بولا، ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ وی ول فائٹ، ہم مقابلہ کریں گے، پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے، امن لائیں گے انشاءاللہ. قربانیاں پہلے بھی دی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے، اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے. خان صاحب پہلے مذاکرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شرائط پہلے لگ دیتے ہیں. آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مذاکرات کا، جو آپ کی کمیٹی بنی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں ٹی او آر تو ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی، کسی کے درمیان بھی کوئی بات چیت اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹی او آر تو ہوں گے نا. کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے، میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے کیا ہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے، تو وہ تو ظاہری بات ہے. کوئی پوائنٹس ہوں گے تو انہیں پہ بات ہوگی، تو وہ سارے کلیئر ہیں. ہم نے بار بار بتایا، میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی او آر پہ ہوگی. کسی طرح کا دیکھیں میرے تو رابطے اسٹیٹ افیئرز ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں، میری میٹنگز ہوتی ہیں، آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، معاملات اس طرح کے ہیں، صوبے کے معاملات ہیں، تو اس کے اندر یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی رہتی ہے. لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے، کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی. گنڈا پور صاحب اتنا کچھ ہو گیا، گرفتاریاں، مطلب سیٹیں بھی نہیں ملی، اب نہیں چاہتا کہ آپ کہیں کسی پوائنٹ پہ بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک ہو کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ جو واقعہ سناتا ہوں، وہ ایسے تھا نا، تو ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی، اس کو راضی کرنا ہے. اب مذاکرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں. اب اس ہوگی الائنس جو ہے نا، وہ جو ایک اسد قیدر صاحب اس میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں گرینڈ الائنس میں کچھ پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں، تو باقی پارٹیاں ان سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو اسد قیدر صاحب سے معاملے میں پوچھ لیں. میں تو بھائی صاف بات ہے، میں تو ہوں پی ٹی آئی، میرا لیڈر ہے عمران خان. میں آپ کو وزیر اعلیٰ ہوتے بھی میں ایسی کمیٹیوں میں نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی جو کھیلتے ہیں نا، میری عادت نہیں ہے. میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں، اور میں ویسے بھی نیزہ کا سوار ہوں، پولو کا بھی نہیں ہوں. ہمارا گھوڑا سیدھا بگانا پڑتا ہے، پولو والا تو کھینچو نا ادھر کرو تو پھر ادھر کرو. ہم سیدھے والے ہیں، میں سیدھا آدمی ہوں، اس لیے میں ان میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں. وہ سر کیا